اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین وقال قائل ونعم ما قال الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقاء۔ آج کے اس پربرکت اور عظیم ترین دن کی مناسبت سے امید نجات بشریت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام علماء و بزرگان اور آپ عاشقان حق کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ دن وہ عظیم دن ہے کہ جس روز آفتاب ہدایت اور ماہتاب ولایت نے افق طہارت آغوش حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جلوہ افروزی فرمائی۔ سن 4 ہجری 3 شعبان کے روز جیسے ہی اللہ کے رسول نماز ظہر سے فارغ ہوئے، نامہ بر الہی جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو جبریل نے یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ، جناب جعفر زمین حبشہ سے لوٹ آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر بلند کیا تو جبریل امین نے ایک اور بشارت رسول کے حوالے کی کہ یا رسول اللہ، تمام انبیاء کے کار رسالت کو بچانے والا، جناب آدم سے لے کر آپ تک تمام نبیوں کی محنت کو قیامت تک کے لیے بقا دینے والا حسین اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تو رسول خدا نے ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ بیٹا جب اس دنیا میں تشریف لایا تو جناب صفیہ جو رسول کی پھوپھی تھیں، امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رسول خدا کے پاس تشریف لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کے اپنے اسلال کو اٹھانا چاہا تو جناب صفیہ کہنے لگیں یا رسول اللہ انا لم ننظفہ بعد، اللہ کے رسول ہم نے ابھی اس بچے کو غسل نہیں دیا۔ رسول خدا کے چہرے پہ جلال آیا، کہا یا عمتی انت تنظفینہ، پھوپھی اماں آپ اسے غسل دیں گی؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَزَّفَهُ وَطَهَّرَهُ، کہ ذات احدیت نے اسے مرکز طہارت اور محور نظافت بنا کر بھیجا ہے۔ جب جب رسول کا یہ بیٹا رسول کی محفل میں تشریف لاتا، اللہ کے رسول اپنے اس بیٹے امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، امام حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے، آپ کے چہرے کے بوسے لیا کرتے اور فرماتے تھے کہ فدیتو من فدیتہ بابن ابراہیم، کہ میں فدا ہو جاؤں اس حسین پہ کہ جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ اللہ کی ذات نے اس دین اسلام کا سب سے آخری نبی رسول خدا کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ کار رسالت کا اختتام ہوا رسول خدا پر تو اللہ کی ذات نے ایک حکم دیا اپنے نبی کو کہ اے میرا نبی، یہاں کار رسالت تمام ہوا چاہتا ہے، اب اس کار رسالت کی قیامت تک کے لیے بقا کی ضرورت ہے۔ اس بقا اور کار رسالت کے اختتام کو سمجھنے کے لیے دین کے 4 بنیادی مراحل کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اول آفرینش سے تا قیام قیامت اس دین پہ 4 مراحل گزرنے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس دین کا ایجاد دین کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ابلاغ و تبلیغ دین کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ اس دین کا ہے بقائے دین، اور چوتھا اور حتمی مرحلہ ہے نفاذ دین۔ تو سب سے پہلا مرحلہ اللہ کی ذات نے اپنے دست قدرت میں رکھا کہ خدا نے اس دین کو ایجاد کرنے کا کام فقط اپنے پاس رکھا، کہ دین کو ایجاد کرنا فقط خدا کا کام ہے۔ خدا نے جب اس دین کو مکمل طور سے ایجاد کر لیا، مخلوقات کو بنا لیا، ان کے لیے ضابطۂ حیات تعمیر کر لیا، تو خدا کی ذات نے دوسرے مرحلے کو شروع کیا، اور دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو مأمور کیا، کہا آدم جاؤ زمین پر اور جا کر میرا یہ پیغام میری مخلوقات تک پہنچا دو۔ اور اب یہ خدا کا حکم جناب آدم سے شروع ہوا تو جناب ختمی مرتبت پر آ کر رکا۔ تمام انبیاء نے انتہائی خیر و خوبی کے ساتھ اپنے اس عمل کو، دین کے دوسرے مرحلے کو انجام دیا۔ جب دین کا دوسرا مرحلہ تمام ہوا تو خدا کی طرف سے اپنے نبی کو حکم آیا کہ اے میرا نبی، یہ ایک پیغام ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو سمجھنا کہ کار رسالت انجام نہ دیا۔
وہ پیغام یہ تھا کہ اے میرا نبی بتا دے لوگوں کو کہ جس جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ساتھ ایک اور پیغام خدا نے بھیجا کہ انا ہاذان ابنایا، کہ میرے یہ دو بیٹے حسن و حسین امامان، دونوں امام ہیں، کاما او قعدا، کہ وہ چاہے حالت قیام میں ہوں تب بھی امام ہیں، حالت صلح میں ہوں تب بھی امام ہیں۔ تو مولا امیر المؤمنین سے شروع ہوا جو دین کی بقا کا سلسلہ امام حسن کے پاس آیا، امام حسن سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، کہ جس انداز سے امام حسین علیہ السلام نے اس مرحلے کو انجام دیا، اس انداز سے انجام دیا کہ اب قیامت تک کے لیے جب جب حسین بولا جائے گا تب تب دین کو حیات ملے گی، جب تک دین باقی رہے گا تب تک حسین باقی رہیں گے، اور جب تک حسین باقی رہیں گے تب تک دین باقی رہے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں انتہائی تواتر کے ساتھ اور انتہائی شہرت کے ساتھ یہ جملہ گزرا ہے کہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ الاسلام و محمدی الوجود، اسلام کا وجود مرہون محمد ہے، و حسینی البقا، اور اسلام کی بقا مرہون حسین ہے۔ تاریخ نے اگر یہ بات لکھی ہے تو ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہیے تھا کہ الاسلام و محمدی الوجود و حسینی البقا و مہدوی النفاذ، کہ اگر اسلام کا وجود مرہون محمد ہے، اسلام کی بقا مرہون حسین ہے، تو اس اسلام کا چوتھا مرحلہ، مرحلہ نفاذ اسلام مرہون مہدی ہے۔ نفاذ اسلام کا مرحلہ تب مکمل ہوگا کہ جب اسی علی کی شجاعت کا وارث، اسی محمد کی نبوت کا وارث، حسین کی شہادت اور حسین کی عظمت کا وارث، حسین کا یہ بیٹا کعبے کی گود سے اس انداز سے طلوع ہوگا کہ سر پہ رسول کا امامہ رکھے ہوگا، دوش پہ حسین کی عبا لیے ہوئے، تن پہ رسول کی قمیص اوڑے ہوئے، پہلو کے ساتھ اپنے دادا علی کی ذوالفقار تھامے ہوئے، سینے پہ مصحف زہرا لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا، سر پہ رحمت کے بادل اور رعب و جلال کا حصار اپنے گرد لیے ہوئے، وَشَعْرُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، کندھوں تک ڈھلے ہوئے بال، وَيَعْلُو نُورُ وَجْهِهِ عَلَى سَوَادِ لِحْيَتِهِ، چہرے کا نور داڑھی کی سیاہی پہ غالب ہوگا، اور کرے گا کیا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اس زمین کو عدل و انصاف سے یوں ہی پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھرپور ہوگی۔ دعا ہے پروردگار حق کی بارگاہ میں کہ وہ اس آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اسلام کے چوتھے مرحلے کو مکمل کرنے والی ذات کو جلد از جلد اس نفاذ اسلام کے لیے اس دنیا میں بھیجے، اور آپ کے مقدس و معتبر قدموں کی زیارت ہماری گناہگار آنکھوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔